عزیزو تراویح لغت میں کس کو بولتے ہیں؟ راوح عزیزو تراویح جمع ہے ترویح کی، ترویح، ترویح، اور یہ اس مصدر سے مشتق ہے، اس کو اردو زبان میں اسی کے الفاظ میں سے کہ لفظ راحت، راحت یعنی آسائش، آسائش. تو اس نماز میں تو کوئی آسائش تو کوئی ہے نہیں، یہ ایک تو مصیبت ہے ٹھیک ہے نا. 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ پیٹ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں افطار کے بعد، ہے کہ نہیں؟ کوئی راحت ہے اس میں؟ کوئی راحت نہیں. تو کیوں اس کو تراویح کہا گیا؟ ترویح، ترویح یعنی استراحت کرنا، آرام کرنا، لیکن اس میں کوئی آرام تو نہیں ہے، کیونکہ راوح یراوح، اگر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے ایک پیر پہ، آپ کھڑے ہوتے ہیں دونوں پیروں پر نا، لیکن اگر اپنا وزن ایک پیر پہ رکھ دیں، پھر اس پیر کو چھوڑ کے دوسری پیر پہ اپنا وزن لگا دیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ دوسری پیر کو آرام ملے، تو اس کو بولتے ہیں راوحہ، اس کو بولتے ہیں راوحہ. کیونکہ اس نماز میں تکلیف بہت ہوتی نماز تو ہے نہیں، وہ جب بدعت ہے، اس گناہ میں، نماز نہیں کہہ سکتے اس کو، اس گناہ میں، اس بدعت میں، اس معصیت میں تکلیف ہے، تھکاوٹ بہت ہے ٹھیک ہے نا. وہ نماز جو انسان کو اللہ سے دور کرے، جو بدعت ہو، جو گناہ ہو، وہ عبادت ہے ہی نہیں. تو وہ ایک پیر پہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر دوسرے پیر پہ، ایک پیر دوسرا پیر، ایک پیر دوسرا پیر. پرانے زمانوں میں ان سے جو عبادت کراتے تھے ان کے جو خلفاء وغیرہ، خلفاء خود تو نہیں پڑھتے تھے تراویح، عمر خود بھی نہیں پڑھتا تھا، بقیہ خلفاء عمر ابن عبد العزیز وغیرہ نہیں پڑھتے تھے لیکن لوگوں سے پڑھواتے تھے. تو ان کے لیے مسجد میں رسی لگاتے تھے، رسی، تاکہ یہ وہ جیسے بس میں ہوتا ہے نا، بس میں جب کھڑے ہوتے ہیں، یا مثلا آپ سب وے میں گئے ہوں، تو سب وے میں وہاں پکڑنے کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک رسا سا لٹکا ہوا ہوتا ہے، ہینڈل ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس پہ سے پکڑ سکتے ہیں، اس پہ ٹیگ لگا سکتے ہیں، اس پہ آپ اپنا وزن ڈال سکتے ہیں. تو پرانے زمانوں میں اس طرح رسے لگاتے تھے لوگوں کے لیے، کیونکہ ان سے لمبی لمبی صورت ہے، بھئی شروع کرو یا اللہ بسم اللہ، ہم نے 3 رات میں قرآن ختم کرنا ہے، پھر وہ شروع ہو جاؤ. تو ان سے ایسے زبردستی پڑھواتے تھے، تو لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، تو ان بیچارے کیا کرتے تھے، رسی پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے. ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 163، یہ جلد نمبر ہے عزیزو، جلد نمبر 2 ہے، چاپ دار التاج. یہاں پہ صفحہ نمبر 163 میں حدیث نمبر 7600 کیا ہے، 78، عراق ابن مالک، عبد الرحمن ابن عراق اپنے والد عراق ابن مالک سے روایت کرتے ہیں. عراق ابن مالک تابعین میں سے ہے، اس کی وفات سنہ 100 کے بعد، سنہ 100، مثلا اگر وہ سنہ 100 میں مرا ہے، اس کی عمر 80 سال ہے، تو اس کی ولادت ہے مثلا سنہ 20 کی، عمر کے خلافت میں، وہ عثمان کی خلافت میں، اس طرح اس کی ولادت ہے. وہ کہتا ہے ادرکت الناس فی شہر رمضان، وہ کہتا ہے ایک زمانہ مجھے یاد ہے ماہ رمضان میں، یربطون لهم الحبال یستمسکون بها من طول القیام، ماہ رمضان میں نمازیں لمبی لمبی پڑھواتے تھے لوگوں سے تراویح. تو کیا کرتے تھے وہاں ان کے لیے رسے، مسجد میں رسی لگاتے تھے صفوف کے لیے. تو اس میں کیا کرتے تھے لوگ، اس رسی سے پکڑتے تھے، جیسے بس میں لوگ ہوتے ہیں نا، اب بعض بسوں میں ہوتا ہے وہ پائپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک پول ہوتا ہے، پول سے پکڑتے ہیں، پول ورٹیکل ہوتا ہے، ہورزانٹل افقی عمودی ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ چین ہوتا ہے، چین پکڑتے ہیں، سب وے ٹرین وغیرہ میں اس طرح یہ لگاتے تھے مساجد میں. تو یہ بس عمر کا زمانہ ہوگا، معاویہ کا ہوگا، پتہ نہیں کس زمانے کی بات کر رہے ہیں. تو اس طرح لگاتے تھے. اچھا، یہ کتاب صحاح اللغہ تالیف الجوہری، جزء اول. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 370 میں وہ تراویح، لفظ تراویح کے متعلق دیکھیں، وراوح بین رجلیہ اذا قام على احداہما مرۃ وعلى الاخرى مرہ. راوحہ کس کو بولتے ہیں؟
راوح یراوح مراوحتن، ٹھیک ہے نا. آپ ایک پیر پہ کھڑے ہوں پھر دوسرے پیر، آپ کھڑے تو دونوں پیروں پہ ہوتے ہیں نا، لیکن وزن آپ کی چوائس ہے، وزن دونوں پہ رکھ دیں یا وزن ایک پیر پہ ہو. تو اگر انسان وزن اپنا بدلتا رہے تو اس کو بولتے ہیں راوحہ. راوحہ. ويقال ان يديه لتتراوحان بالمعروف، وہ یہ بھی ایک مثلا عربی زبان کی ایکسپریشن ہے کہ اس کے دو ہاتھ بھلے اچھے کاموں میں باری باری اپنے دونوں ہاتھ سے وہ اچھے کام کرتا ہے. اچھا، یہ کتاب ہے زمخشری صاحب کی اساس البلاغہ، چاپ دار الکتب العلمیہ، جزء اول. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 393 میں، والماشی یراوح بین رجلیہ، ماشی یراوح بین رجلیہ، انسان جو پیدل چل رہا ہوتا ہے، چلنے والا اپنے دونوں پیروں کے درمیان وہ مراوحہ کرتا ہے. مراوحہ کرتا ہے یعنی وزن ایک پہ آتا ہے دوسرے پہ آتا ہے، وزن ایک پہ آتا ہے، یہ اس کو راوحہ بولتے ہیں. لسان العرب لابن منظور الافریقی، جز نمبر 2، چاپ دار صادر. یہاں پہ صفحہ نمبر 467 میں ملاحظہ فرمائیے، ابن منظور صاحب فرماتے ہیں 467 میں، وراوح بین رجلیہ، ایک پیر اپنے پیروں کے درمیان اس نے مراوحہ کیا، اذا قام على احداهما مرة ولا اخرى مرة، جب انسان ایک پیر پہ کھڑا ہوتا ہے پھر دوسرے پیر پہ، ٹھیک ہے نا. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیر کو آرام پہنچا دے. انسان کا پیر جب انسان دیر کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ ایک پیر وزن ایک پہ ڈال دیتا ہے پھر دوسرے میں ڈال دیتا ہے تاکہ پیروں کو وہ آرام ملے. کتاب شرح سنن ابی داود، تالیف محمود العینی، عمدۃ القاری کے لکھنے والے، انہوں نے ابو داود کی بھی سنن کی بھی شرح کی ہے. جلد نمبر 5، چاپ مکتبۃ الرشد، ریاض میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 298 میں کہتے ہیں، یراوح بین رجلیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انہوں نے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ یراوح بین رجلیہ، مثلا وہ کبھی وزن ایک پیر پہ کبھی دوسرے پہ رکھتے تھے. اچھا، یہ نماز تراویح کی بات نہیں ہو رہی ہے، ویسے ہی مثلا نمازوں میں. ومنہ صلاۃ التراویح، صلاۃ التراویح بھی اسی لیے تراویح کو تراویح کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. انسان کبھی ایک پیر پہ وزن ڈالتا ہے کبھی دوسرے پر، کیونکہ اس لمبی بہت ہوتی ہے. وقیل سمیت التراویح لأن المصلی يطول قیامه فيتروح بالقیام على احدى القدمین. بلی، تراویح کو اس لیے تراویح کہا گیا ہے کہ تراویح لمبی ہوتی ہے، نماز میں ٹائم بہت لگتا ہے، تو نماز گزار کبھی ایک پیر پہ وزن کبھی دوسرے پر وزن، تو اس طرح اپنے پیر کو آرام پہنچانے کی وجہ سے اس کو بولتے ہیں تراویح. اچھا، یہ سمجھ میں آ گیا بھائی صاحب؟ نماز تراویح ہوتی کیا چیز ہے عزیزو؟ نماز تراویح، یہ تراویح کا لفظ ہے. نماز تراویح یہ ہے کہ جماعت عمریہ ماہ رمضان میں نوافل کو، مستحب نمازوں کو وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کی عدد رکعت کتنے ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے. ان کی رکعت اس کو ان لوگوں کو نہیں معلوم، رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، اس میں بہت عجیب و غریب اس میں اقوال ہیں ان لوگوں، ٹھیک ہے نا. اس کو بولتے ہیں نماز تراویح. خود نماز ماہ مبارک رمضان میں نماز پڑھنا واجب، نماز تو ویسے واجب ہے، اس کو جماعت کے ساتھ پڑھیں اس میں تو ثواب ہے ہمارے ہاں، لیکن نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے. یہ بدعت ہمارے نزدیک، اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک، یہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے لیے واضح ہو جائے گا. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 351، کتاب صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز کی کتاب. نماز ہے بھائی یا نہیں ہے؟ بتاؤ، وہ کوئی نماز ہے تراویح؟ نہیں، اگر بدعت ہے تو نماز نہیں. اگر بدعت، نماز یعنی عبادت،
اگر بدعت ہے تو گناہ ہے. گناہ نماز ہو سکتا ہے؟ نہیں. چلیں. ابو سلمہ ابن ابی عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے پوچھا کیف كانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی رمضان، رمضان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسے تھی؟ تو عائشہ نے کہا ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها على 11 رکعہ. تو یہ ہمارے لیے مردود ہے، یہ عائشہ کا قول. عائشہ کہتی ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 11 رکعت پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا. ہمارے نزدیک رمضان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بہت تھیں، رات کو نمازیں بہت. اچھا لیکن جماعت مخالفین کے نزدیک کہ تراویح کے رکعات کتنے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے نزدیک بڑا اختلاف ہے. عائشہ کہتی ہیں کہ وہ رمضان میں ان کا کوئی خاص نماز تھی نہیں، بس وہی رمضان غیر رمضان سب وہ رات کو صرف 11 رکعت پڑھتے تھے. یصلی اربعا، 4 رکعت انہوں نے پڑھ لیا. لا تسل عن حسنہن و طولہن، کہ کتنی پیاری اور کتنی لمبی رکعات پڑھتے تھے اور پوچھو نہیں. پھر 4 مزید پڑھتے تھے. فلا تسل عن حسنہن ولا طولہن، اور نہ پوچھو سوال نہ کرو کہ کتنی پیاری نماز پڑھتے تھے اور کتنی وہ لمبی کر کے نماز پڑھتے تھے. 4 کتنے ہو گئے؟ 8. ثم يصلي 3، پھر 3 رکعتیں پڑھتے تھے. فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، نماز وتر جو 1 رکعت ہوتی ہے، یا رسول اللہ وتر نماز. وتر بولتے ہیں طاق کو، ایک ایون ہے ایک آڈ ہے، جفت طاق. آڈ کو بولتے ہیں وتر، جو وتر نماز ہے. ہمارے ہاں وتر نماز 1 رکعت کی نماز، ٹھیک ہے نا. اب عائشہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھتے تھے، شاید ان کے ہاں مثلا وتر جو ہے 3، کیونکہ وتر ہوتا ہے طاق کو بولتے ہیں. ہاں، سونے سے پہلے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وتر پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا عائشہ اے عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میرے آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. تو عزیزو آپ نے دیکھا کہ اس روایت میں کیا ہے. عائشہ کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے رمضان چاہے غیر رمضان 11 رکعت نماز ہے، بس کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ. اب جماعت عمریہ ان لوگوں کے اتباع کرتے ہیں جن کی برائیاں ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن تمہاری مصیبت یہ ہے تم ان لوگوں کی اتباع کرتے ہو جن کی برائیاں تمہارے آگے ہیں، تمہارے آنکھوں کے سامنے ہیں. بہرحال دور چلے گئے. المغنی الشرح الکبیر، ابن قدامہ المقدسی کی کتاب ہے المغنی. فقہ کی کتاب ہے، جز نمبر 1، چاپ دار الکتب العربی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 798 میں. فصل والمختار عند ابی عبداللہ فیہا 20 رکعہ وبہذا قال الثوری و ابو حنیفہ. کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ کے نزدیک جو ہے تراویح 20 رکعتوں کی ہیں. سفیان ثوری کا بھی یہ فتویٰ ہے، ابو حنیفہ کا بھی یہ فتویٰ ہے، شافعی کا بھی وہی فتویٰ ہے. ٹھیک ہے نا، کہ کتنے رکعات ہیں؟ 20. وقال مالک 36، مالک صاحب نے کہا کہ 36 رکعت ہے بھائی. وزعم انه الامر القدیم وتعلق بفعل اہل المدینہ، اس نے کہا کہ یہ پرانی ایک بات ہے کہ 36 رکعت ہے، اور اس نے کہا کہ مدینہ والے یہی پڑھتے ہیں. حدیث میں ہمارے پاس نہیں ہے، مدینہ والے 36 رکعت پڑھتے ہیں تو ہم مدینہ والوں کی اتباع کریں. تعلق بفعل اہل المدینہ فإن صالح مولى طعامہ، صالح جو طعامہ کس کوئی صحابی وغیرہ نہیں، طعامہ کا کوئی غلام تھا، اس کا نام تھا صالح. اس نے کہا تھا ادرکت الناس، مجھے یاد ہے، یقومون ب41 رکعہ، کہ لوگ 41 رکعت نماز پڑھتے تھے. یوترون منہا ب5، اس میں سے 5 وتر کی نماز. 5 کیا تھی؟ وتر. بھلے 5 وتر کی نماز، ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ جو 36 ہے، 36 نماز ہے وہ 5 وتر کی. ولنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ 20 رکعت ہے، 20 رکعت.
اس کی دلیل کیا؟ ان عمر لما جمع الناس على ابی ابن کعب كان يصلي لهم 20 رکعہ، جب عمر نے ابی ابن کعب کو امام جماعت بنا دیا اور لوگوں سے تراویح پڑھوایا، تو اس وقت عمر نے یہ کہا تھا نعم البدعہ، کتنا پیارا بدعت تھا تو وہ ان لوگوں سے 20 رکعت نماز پڑھواتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں عمر نے 20 رکعت نماز پڑھوایا. وقد روى الحسن ان عمر جمع الناس على ابي بن كعب فقال كان يصلي لهم 20 ليلة. اور حسن بصری نے روایت کیا ہے کہ عمر نے حکم دیا کہ بھائی ابی بن کعب تم لوگوں کو تراویح پڑھایا کرو. تو تراویح شروع ہو گئی. اس وقت جب تراویح شروع ہو گئی تو 20 راتوں کو 20 رات نہ کہ 20 رکعت، 20 راتوں تک یہ پڑھاتا تھا. ولا يقنط بهم، اس میں قنوت نہیں ہوتا تھا، الا فی النصف الثانی، 10 رکعت کے پہلے 10 راتوں کے بعد، 10 راتوں کے بعد اس میں قنوت بھی ہوتا تھا. بھلے فاذا كانت العشر الاواخر، بھلے جب 20 راتوں کو وہ نماز پڑھاتا تھا، آخری 10 جو راتیں ہیں رمضان کی، تخلف ابی فصلى في بيته، تو وہ اس نے نماز چھوڑ دیا. اس نے کہا میں اپنے گھر میں پڑھوں گا، گولی مارو اس کو. فكانوا يقولون ابق ابی، پر لوگ کہتے تھے کہ نہیں ابی واپس آ جا. رواہ ابو داود و رواہ الصائب ابن یزید وروى عنه من طرق. تو یہ کہتے ہیں یہ کئی ایک روایت ہے کہ ابی ابن کعب نے 20 رات کو نماز پڑھی پر چھوڑ کے چلا گیا. اس نے لوگ کہتے تھے کہ پڑھا دو، اس نے چھوڑ دیا، کہتا میں اپنے گھر میں پڑھوں گا، بس ختم بات. وروى مالک عن یزید ابن رومان، مالک نے روایت کی کان الناس یقومون فی زمن عمر فی رمضان ب23 رکعہ. یزید ابن رومان سے روایت ہے کہ عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے، 23 رکعت تراویح ہوتی تھی. تو بھائی ان کے اقوال بہت ہیں. اقوال کتنے؟ اقوال زیادہ ہیں.